اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے. یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی. تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے. اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی. شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا, عقبہ بن ابی معیط تھا, کچھ اور لوگ تھے. کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی, آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا, جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گندگی ہوتی. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا, اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, کتنی مشکل سے. حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی. یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے, نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی. تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے, اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی. فرماتی پہلا دن تھا, میں حرم کعبہ میں پہنچی, حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی. حضور بولے کچھ نہیں, نہ میں نے کوئی بات کی. میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی. حضور بھی نہیں بولے. جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی. حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی. میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے, زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے. میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے, یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے, تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی, یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں. اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں, حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے, تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں.
हुजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रर ना फरमाई। लेकिन आज ये अजीब मंजर है, शायद ये वाहिद वो वक्त है कि जनाबे फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि ए अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है, तो हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है ना वैसे ही कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, कि वहां जहां शदीद तकलीफ दी गई वहां हुजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ, और यहां फरमाया अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी, और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की थी, उन सब को फिर मैंने बदर में कटते हुए भी देखा, मैंने उनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे, फिर मैंने देखा कि सहाबा उन्हें घसीट कर कुओं में डाल रहे थे, मैं गौर से देख रहा था और उनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्या गौर कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूं ये वही है सारे जिनके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी कि ये बर्बाद हो जाए, ये वही है मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को जनाब फातिमा ने अपनी तकलीफ समझा, हर तकलीफ को। जब इंसान के दाएं बाएं कुछ लोग होते हैं ना, उसके दुख भी समझने वाले, सुख समझने वाले लोगों की तादाद लंबी चौड़ी होती है। हमारे ज़माने में हमारे हर आदमी के साथ ज़ाती मुतालबात हैं, ज़ाती, तो जब तक वो मेरा मुतालबा पूरा करता रहता है मेरा उससे प्यार रहता है, और जब वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी छोड़ देता है फिर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहता। मेरे अजीज़ हज़रत फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि उन्होंने मेरे महबूब का दुखों में साथ दिया, हुजूर की तकलीफ पर वो तकलीफ में आती, परेशान होती। यहाँ से बात चली 4-5 साल उम्र मुबारक थी। हज़रत फातिमा की कुल उम्र 29 साल हुई है, 15 साल या कुछ ज़्यादा आपकी उम्र थी जब हुजूर ने ब्याह कर दिया था। हम लोग समझते हैं कि शायद अब आप 30 साल के बच्चे को खड़ा करके कहें कि दीन की कोई बात कर, कोई तकलीफ बर्दाश्त कर, तो कहते हो मैं तो अभी बच्चा हूं। यानी 29 साल की उम्र हुई उनकी। चले जिसने ज्यादा लिखी है उसने 32-33 लिख दी होगी, 40 तक कोई बंदा नहीं गया। लेकिन मैं जिस रवायत पर ज्यादा एतमाद करता हूं उन रावियों ने 29 साल उम्र हजरत फातिमा की, और ढेर सारे मुहद्दिसीन ने लिखी। यारो हैरानगी की बात है ना, इस 29 साल की उम्र में उन्होंने हुजूर का भी खोल के साथ दिया, मौला अली का घर भी पूरा आबाद किया, अपने शहजादों की तरबियत करके मैदान करबला भी सारा सजा दिया, दुनिया का इनकलाब बर्पा कर दिया। 29 साल की उम्र में काम करना हो तो साल थोड़े भी बड़े होते, और ना करना हो तो फिर तो 80 साल के बच्चे भी मैंने देखे हैं। बुजुर्ग मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह मुझे बेअदबी से बचाए, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने 80-80 साल के बच्चे भी, आपने बड़े तब होना है जब आपने नफसियाती तौर पे बड़े होना है, लेकिन आपकी उम्र हो गई हो 70 साल, लेकिन तस्वीरों की ख्वाहिश अभी भी ना जाती हो। अभी भी प्रोग्राम बनता हो कि कोई बंदा मिल जाए तो बिरयानी खाने जाए लाहौर, अभी भी आप उससे निकले ना हो उस कैफियत से, ज़ौक़ शौक़ अभी वही हो। इसका मतलब ये है कि कद बड़ा हुआ, उम्र बड़ी हुई, लेकिन ज़हनी और नफसियाती तौर पर वो पुख्तगी नहीं आई जिसकी ज़रूरत थी। हमें ज़हनी तौर पर पुख्ता होना चाहिए। मेरी बात पर तवज्जो करेंगे आप हज़रात और गौर करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ों में उन्होंने साथ दिया। एक तो ये ओजड़ी उतारी तो फिर ये वक़्त बीतता गया। एक हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है, इमाम ज़ाहबी ने लिखी है। नबी पाक ने ना दीन के लिए बड़ी मुशक्क़त की, जद्दोजहद की। हज़रत फातिमा छोटी उम्र से देखती आ रही थी हुजूर को काम करते। हुजूर की आदत मुबारक थी जब सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। मौला अली कहते एक दिन मैंने अजीब नज़ारा देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आने वाले थे, मैंने हज़रत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ़ किया, सजाया, संवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी, और कहते जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया, फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो? तो अर्ज करने लगी महबूबा मैं बचपन से देख रही हूँ, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्क़त करते,
یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے